اب ہم کچھ اور پہلو قرآن مجید کے مزید دیکھتے ہیں. ایک شیطانی قوت کا مقابلہ ہم کیسے کریں. شیطان تو ہمیں صرف اتنا ہی کرتا ہے کہ ہمیں کنفیوز کرتا ہے اور ہمیں غلط آئیڈیاز دے دیتا ہے. سورۃ زمر میں ارشاد ہے تقل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے رسول آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کیا میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے. یعنی ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہے نا، ہم انسان ہیں، ہم سے ہو جاتی ہے غلطی، لیکن پھر ہوتا کیا ہے، اب شیطان ہمیں آئیڈیا، وہ صرف زیادہ زیادہ آئیڈیاز دیتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا. وہ آئیڈیا ہمیں یہ دیتا ہے کہ لو ابھی اب یہ گناہ تو ہو گیا، اب دیکھو جوتے تو پڑنے ہی پڑنے ہیں، چلو یار اور لے لو، انجوائے کر لو، اور ہم لوگ یہی کر لیتے ہیں پھر. تو اس کو انہوں نے سمجھایا. میرے ایک دوست، ایک اسکالر محمد صدیق بخاری بھائی نے اس کے ایک آئیڈیاز وہ بتائیں کہ اس طرح کے طریقے آتے ہیں، ہمیں اس طرح سے بچنے کی کوشش ایسے کرنی چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ سے مایوس نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ بھی جیسے ہی ہم معاف کر لیں گے اللہ معاف کر دے گا. اور قرآن مجید نے صرف ایک لمٹ یہ کی ہے کہ جناب بالکل موت کا ٹائم جب اب ہمیں پتہ چل جائے یار آج تو بالکل اب کچھ سیکنڈ میں مرنے لگا ہوں، اس وقت اب میں توبہ کر رہا ہوں، وہ قبول نہیں ہوگی. لیکن اس سے پہلے ہو گئی تو بس ٹھیک ہے، وہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، سب زیرو ہو جاتا ہے، جتنی لائبلٹیز ہیں سب زیرو ہے، اور ہمارا ایسٹ بڑھتا جاتا ہے، اور جو بڑھتا جائے گا وہ ہمارا کیپٹل ہی ہوگا، انویسٹمنٹ ہی ہے سر. تو دیکھیے کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سرکشی کا رویہ اختیار نہ کریں. اپنے آپ کو ہمیشہ اس کا عاجز بندہ سمجھیں اور گناہوں سے بچنے کی اپنے حد تک آخری کوشش کرتے رہیں. ظاہر ہے کہ غلطی پھر بھی ہوگی ہم سے، نو پرابلم، لیکن اپنے حد تک جتنی پاسبل ہو بس یہ اتنا ہی کر لیں. یہی ہمارا امتحان ہے اور کچھ نہیں. سرکشی نہ کریں اللہ تعالیٰ کے حضور. اللہ تعالیٰ کا جو میسج آ جائے سمجھ لیں، سمجھ آ جائے فوراً اس پہ عمل کریں. 5 وقت کی نماز مسجد میں جماعت سے ادا کرنے کی کوشش کریں، اور نماز کے بعد بھی کچھ دیر وہاں رکیں. قرآن مجید کی تلاوت کرنے کو اپنا معمول بنا لیں. خواہ تھوڑا سا قرآن پڑھیں لیکن اسے سمجھ کر ترجمے کے ساتھ پڑھیں. آپ کوشش کیجئے کہ یعنی جتنی پاسبلٹی ہو سکے آپ میں، آپ جائیے مسجد میں نماز پڑھ لیں، اور نماز پڑھنے کے ساتھ ہی وہاں قرآن پاک اور اس کے ترجمے پڑھے ہوتے ہیں اس کو پڑھیں. اور جتنا آپ کے پاس ٹائم ہو، چاہے 1 منٹ ہو 2 منٹ ہو، اس کے لیے آپ تھوڑی سی پڑھ کے اس کا ترجمہ پڑھ لیں، بس دیٹس اٹ، اتنا ہی. وہیں سے ہمیں پوری پرسنالٹی کی ویکنس سامنے آنے لگ جائے گی. اچھے اور نیک لوگوں کے ساتھ ہی اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھیں اور بری عادات والے لوگوں سے اجتناب کریں. یعنی یہ وہی بات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ بھئی آپ یہ نہ کیجئے کہ بالکل موتی اور سونے کو آپ کہیں وہ خنزیر پہ نہ پھینک دیں، ورنہ اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا، وہ آپ کو ہی نقصان ہوگا. وہ نہ کریں، بلکہ اچھے لوگوں کے ساتھ انہی کے ساتھ آپ بیٹھیں. بس یہ کوشش کریں. دوست ایسے ہی رکھیں کہ جو اچھے لوگ جو اللہ تعالیٰ پہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی راہ میں پابندی کے ساتھ ہر ماہ کچھ نہ کچھ ضرور خرچ کر لیں. اب کوئی لمٹ نہیں ہے، یعنی آپ کو سیلری جتنی آ رہی ہے، لیٹ سپوز آپ کو 1000 روپیز ہی کی سیلری آ رہی ہے تو کوئی بات نہیں، اس کے لیے 10 روپیز کا ہی آپ کر لیں. ہاں اگر آپ کی سیلری بڑھ گئی ہے، لیٹ سپوز آپ کو اگر سیلری 100,000 روپیز یا آپ کو $10,000 آپ کو مل رہا ہے تو اس لحاظ سے آپ خود سوچ لیں، اور اس کو آپ اللہ کی راہ میں اس طرح خرچ کریں کہ جو بھائی بہن، جو رشتہ دار، جو بھی آپ کے کولیگز، دوست جن کو کوئی پرابلم ہے ان کی ہیلپ اسی وقت کر لیں. بس اتنی بات. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر جاری رکھیں. یعنی ایک ایک نعمت، مثلا ہاتھ، آنکھ، کان، رزق، اولاد، ان سب پہ یہ سوچتے رہیں، اور اگر یہ نعمت مجھ سے چھین لی جائے تو میرا کیا حال ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیا ہے، یہ اگر ٹوٹ گیا تو پھر کیا ہوگا. آنکھ، اگر ہماری آنکھ خراب ہو جائے تو کیا کریں گے. کان ہو تو ہمیں سننا نہیں آئے گا، ہم کیا کریں گے.
رسک ہمیں جو انویسٹمنٹ سے ہمیں جو فنڈ مل رہا ہے، سیلری مل رہی ہے یا آپ کو بزنس میں مل رہا ہے، وہ اگر زیرو ہو جائے کیا کریں گے؟ اولاد اللہ نے دی ہوئی ہمیں، تو وہ اگر اس میں سے کوئی فوت ہو جائے کتنا دکھ آتا ہے. تو سیم اسی طرح ہی غور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں اگر نکل جائیں تو ہمیں کتنا لاس ہوتا ہے. تو سیم اسی طرح کی نیکیاں بھی ہیں ہماری، وہ بھی ہمارے ایسٹس ہیں، وہ اگر ڈیلیٹ ہو جائیں تو ہم کیا کریں گے؟ اس لیے اس سے فائدہ کیا ہے کہ ہم پھر ایک احتیاط کرتے رہیں گے، آئندہ اس سے بچیں گے. دوسروں کی غلطیوں پر انہیں معاف کرنا سیکھیں. یہ جان لیں کہ ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں بھی معاف کر دیتا ہے. دوسروں کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھی نرمی کا رویہ رکھتا ہے. اب یہ صدیق بخاری بھائی نے جیسے ارشادات فرمائے، سیم انہوں نے وہی چیز جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو فرمائی تھی، سیم اسی کو ہی انہوں نے ایسے بیان کر دیا. یعنی ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ دوسرے سے ذرا سی بھی غلطی ہو تو ہم ان کو بے عزت کر دیتے، تو بھی اس سے بچے، بلکہ اگلے سے نرمی کا رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے نرمی رکھے. ورنہ ہم اگر لوگوں کو ذلیل کریں گے تو پھر آخرت میں ہم بھی ذلیل ہو جائیں گے. چلو ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دشمن نہ بنے ہو تو تب بھی چھوٹی موٹی سزا تو ملے گی اور وہ بھی اچھی خاصی ہوگی. اس کے لیے اگزامپل کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ساری تفصیل بیان کر دی ہے کہ مثلا 3 صحابی جو بہت ہی مخلص تھے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی کرتے رہے ہمیشہ، لیکن ایک بار ان سے غلطی ہوئی تھی اور وہ اس میں شامل نہیں ہو سکے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہی ان کو ایک سائیکولوجیکلی سزا اتنی سی دی تھی کہ 50 دن کے لیے ان پہ بائیکاٹ تھا کہ اب بھائی کوئی آپ سے ملے گا نہیں، بات نہیں کرے گا. ایون فیملی کو بھی حکم دے دیا کہ آپ اپنے میکے میں چلی جائیں. وہ بھی چلی گئیں اور وہ بہت اب سائیکولوجیکلی بہت ٹینشن میں تھے اور اس میں تھے، توبہ کر رہے تھے. اور اسی ٹائم اس زمانے کے جارڈن کے بادشاہ کا خط آیا کہ ہاں بھائی تم پہ بڑے آپ پہ ظلم ہو رہا ہے آپ پہ، تو آپ چھوڑیں، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کو بہت اچھی جو ہے نا وہ جاب دے رہے ہیں اور تم آ جاؤ یہاں پہ. تو اس وقت انہوں نے یہی کیا کہ وہ پھاڑ کے پورا خط جو ہے وہ پھینک دیا. اللہ تعالیٰ کو پھر پسند آیا کہ دیکھو یہ واقعی توبہ کر رہے، اور انہوں نے توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا ان کے نام پہ کہ آپ تشریف لے آئے مسجد میں، آئیے ملے. اور پھر وہ ملے اور سب صحابہ کرام ان سے گلے لگائے اور وہ نارمل ہو گئی لائف. تو لگتا ہے کہ ہم لوگ اگر نیکیاں زیادہ کر رہے ہیں تو پھر بھی غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، تو چلو پھر بھی سزا اس ٹائپ کی تو ہمیں مل سکتی ہے نا آخرت میں. تو اس سے ہم ساتھ ساتھ توبہ بھی کرتے کہ اپنی ساری لائبلٹیز کو ہم وہ بھی ڈیلیٹ کرتے جائیں، زیرو کرتے جائیں، تاکہ جو ایسٹس ہیں وہ سارے ہمارے ایڈ ہوتے چلے جائیں. پھر مزید ارشاد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، وَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. سب مجھے یاد رکھیے، میں بھی آپ کو یاد رکھوں گا. میرا شکر ادا کریں اور کفران نعمت نہ کیجیے گا. اہل ایمان، صبر اور نماز سے مدد حاصل کر لیجیے. کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب یہ آیت اس کو پورے سیاق و سباق میں پڑھ لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت وہ سٹرگل کے پیریڈ میں تھے، کئی بار مسلسل جنگیں ہو رہی تھیں، بہت سے لوگ مدینہ منورہ پہ حملہ کر رہے تھے، اس وقت کی آیت ہے. تو یہ فرما دیا کہ آپ پہ یہ ایک پرابلم آئے گی، آپ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیے گا، شکر ادا کرتے جائیے گا. اللہ نے جو کچھ بھی آپ کو نعمت دیا دیتے جائیں، اور کفران نعمت یعنی جو نعمت ملی ہے اس کو آپ بیکار نہ سمجھیے. اور جو پرابلم آ رہی ہے اس میں صبر اور نماز سے مدد لیجیے گا. یعنی نماز کریں، اور صبر کیا ہے کہ جو نیکیاں آپ کر رہے ہیں اسی کو کنٹینیو کریں، بس یہ بات ہے. صبر اس کا نام ہے. صبر یہ نہیں ہے کہ کسی نے آپ پہ جرم کیا ہے، آپ پہ زیادتی کی ہے تو ان کو سزا نہ ملے، ان کو تو ملے گی، اللہ دے گا. لیکن
یہ ہے کہ جس وقت پرابلم میں ہو تو اس ٹائم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان پر قائم رہے اور نیکیاں وہی نماز اسی طرح کنٹینیو کر لیں، بس دیٹس اٹ۔ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر کریں، صبر کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں، تو یہ تھوڑا سا ٹائم گزرے گا اور اس کے بعد وہ پرابلمس بھی حل ہو جائیں گی۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں یہی ہوا تھا کہ ان کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ 8 سال کا پرابلم کا پیریڈ رہا تھا، ان پہ مسلسل حملے ہوتے رہے، اس کے بعد ختم ہو گیا سلسلہ اور یہ پورا امن اور سکون آ گیا۔ اس کے بعد کی ہسٹری دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر بھی حملے ہوتے رہے، لیکن وہ بھی صبر میں رہے اور کنٹینیو رہے اور آج تک یہ صورت جاری۔ اب جو بھی اس پہ میچ کر لیں اپنے آپ کو، اگر اس پہ ہم عمل کر رہے ہیں دیٹس گڈ، اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کر لیں، اور نہیں کر رہے تو اللہ تعالیٰ سے ابھی توبہ کر لیں اور اس کو ڈیلیٹ کر کے اپنے آپ کو پورا کر لیں معاملات کو۔ یہ جان بوجھ کے اسی جنت اور جہنم کے لیے کیا کیا طریقے، اگر جنت کی طرف جانا ہے تو اس کے ساتھ ایک نیکیوں کی ایک لسٹ ہے جو مکمل نہیں ہے، جتنی ہے سامنے آئی یاد آئی، میں نے پچھلے لیکچرز میں بھی کی تھی، اب بھی حاضر ہے۔ اور اگر جہنم کا شوق ہے تو اس کے لیے یہ بھی طریقے ہیں، تو اس کے لیے ہم خود اپنے آپ کے لیے خود سیلف اسیسمنٹ وہ کر لیں۔ اپنی اسیسمنٹ ہم کریں گے، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، تو وہیں سے اگر آپ کو پسند ہے جہنم میں جانے کا تو ٹھیک ہے بھی، کریں وہی کام، اور اگر جنت میں جانا چاہ رہے ہیں تو یہ رستے اور یہ برائیوں سے بچنا، بس دیٹس اٹ۔ یہ خود اپنی سیلف اسیسمنٹ ابھی کر لیں، ابھی کر کے اپنا فیصلہ خود کر لیں کہ جناب یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا، اور دیٹس اٹ، اتنی بات ہے۔ سوالات ہیں اگر آپ کی ذہن میں تو اس کی خدمت کے لیے میں حاضر ہوں، ای میل کر لیجئے گا تو میں اس کے لیے حاضر خدمت ہوں، اور بکس میری اسی موضوع پر یہ حاضر ہیں آپ کی خدمت کے لیے، تو آپ کو انگلش اردو دونوں میں اویلیبل ہے، جو بھی آپ کو پسند آئے آپ لے سکتے ہیں۔ تو جزاک اللہ خیر واحسن الجزا، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ پوری عنایت فرماتا رہے، جزاک اللہ خیر۔